مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف نے آج کہا ہے کہ اگر چودھری برادران مشرف کا ساتھ دینے پر قوم سے معافی مانگ لیں تو ان سے اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کون کس سے کس بات پر معافی مانگے گا؟ بات ہوگی عورتوں اور اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر، اور نظر ڈالیں گے سیاسی پارٹیز میں شامل ہونے والے نئے چہروں پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میں حسینہ بچہ، سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ان ایشوز پر جن پر آج فوکس کریں گے ان دا پروگرام۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے اور میرا اس وقت کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ میں کوئی اور جماعت جوائن کروں، اور میں جس طرح سے پہلے اپنی عوام اور اپنے ماڑوڑوں کی خاطر سٹرگل کر رہی تھی جسٹس اور حق کے لیے، اسی طرح سے اب میں سٹرگل کروں گی۔ اب پارلیمنٹ میں تو نہیں ہوگی لیکن روڈوں پہ ہوگی اور جوڈیشری کے ذریعے بھی ہوگی، اور بڑے طریقے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت بگننگ ہے۔ آئی لک فارورڈ ٹو سیونگ پاکستان اینڈ آئی ریئلی بلیو دیٹ دس واز the only option left under the circumstances۔ 3 سال مجھے لگے یہ سمجھنے میں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت میں رہ کے سیاست نہیں ہو سکتی اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت میں رہ کر سیاست نہیں ہو سکتی تو پھر نون لیگ کا انتخاب کیوں؟ کیا نون لیگ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت؟ اور کیا دیتی ہے ماروی اس کا جواب؟ دیکھیے نون لیگ جوائن کرنے کے بعد ماروی میمن کا پہلا خصوصی انٹرویو۔ نون لیگ اور ماروی میں تو ہو گئی یاری، لیکن کیا اب ہم خیالوں کی بھی آئے گی باری؟ نواز شریف کاف لیگ کو گلے لگائیں گے، لیکن جب چودھری برادران معافی نامہ بھر کر آئیں گے۔ چودھری جو ہے وہ صاحبان اگر قوم سے معافی مانگیں، قوم سے، مجھ سے نہیں قوم سے، کہ ہم آئندہ کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آئندہ جمہوریت کو مضبوط کریں گے اور ہم جمہوری اصولوں کے خلاف کبھی کوئی سازش نہیں کریں گے، تو چودھریز آر ویلکم انٹو PMLN ٹوڈے، لیکن یہ کر کے اس کے بغیر نہیں۔ لیکن میاں صاحب کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مگر چودھری صاحب کو یاد ہے سب ذرا ذرا۔ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم معافی مانگیں اپنے گناہ کی، تو اس گناہ کی معافی مانگیں جو آج سے 15 سال پہلے انہوں نے کیا تھا، پہلے اس کی معافی وہ مانگیں، جبکہ 15 سال پہلے یہ گناہ انہوں نے اسی پرویز مشرف کے ہم منصب شخص کے ساتھ کیا تھا جب وہ انہیں باوردی اسمبلی ہال کے اندر لے گئے تھے، جہاں پر یہ آج کل کہتے ہیں کہ جمہوریت کا ایک گھر ہے۔ تو اس سے پہلے وہ 15 سال پہلے والی گناہ کی معافی مانگیں، اس کے بعد پھر ہم سے کہیں کہ ہم معافی مانگیں۔ ساتھ ہی نظر ڈالیں گے کہ مولانا فضل الرحمان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے کیوں ہیں اتنے بدگمان؟ ہمارے افواج کا ایک دن کا خرچہ اور پوری قوم کے 18 عوام کے لیے تعلیم کا پورے سال کا خرچہ ایک برابر کیوں ہے؟ اور اس کے علاوہ پوچھیں گے کامل علی آغا سے کہ ان کو سینٹ میں لانے کے لیے کس نے نبھائی یاری اور کس نے کی غداری۔ اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ بات معافی کی ہو رہی ہے تو امت مسلمہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ہمارا دین قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اقوام عالم ہوں یا ادیان اور مذاہب، اسلام میں ہر ایک سے تعلقات کا ضابطہ موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس آفاقی پیغام کا اثر ہماری عملی زندگی پر نظر نہیں آتا۔ یہ پیغام محمد ابن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے لیے ہے، خواہ وہ دور ہوں یا نزدیک۔ یہ ایک عہد ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بے شک میں، میرے خدمتگار، مددگار اور پیروکار ان کا تحفظ کریں گے، کیونکہ عیسائی بھی میرے شہری ہیں۔ محبت، امن اور رواداری کا ایک پیغام تو یہ تھا جو مسجد نبوی سے عالم عیسائیت کو دیا گیا، لیکن ایک پیغام وہ تھا جو گوجرا کی مسیحی برادری کو جولائی 2009 میں ہم نے دیا تھا۔ کیا ہمارے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے کہ ہم نے انہیں تحفظ کیوں فراہم نہیں کیا تھا یا ان کی املاک کو نظر آتش کیوں کیا تھا؟ اور خدا کی قسم میں اس بات سے پرہیز کروں گا جو انہیں ناخوش کرے۔ ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا، ان کی عبادت گاہوں کو کوئی بھی تباہ نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا۔
کیا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی اتنی بڑی قسم کا لحاظ یا خیال رکھا ہے؟ کیا ہم دل سے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں اور ان پر جبر نہیں کیا جاتا؟ اور کیا یہ سچ نہیں کہ راولپنڈی میں ایک مخصوص اقلیت کی عبادت گاہ کو جبرن بند نہیں کرایا جا رہا؟ اگر کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان سے شادی کرے گی تو ایسا اس کی مرضی کے بغیر ہرگز نہیں ہوگا، اور اس عورت کو عبادت کے لیے گرجا گھر جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ قوم میں سے کوئی بھی فرد یعنی کوئی بھی مسلمان روز قیامت تک اس معاہدے سے روگردانی نہیں کرے گا۔ کیا امن و محبت کا یہ پیغام آج ہم میں سے کسی کو بھی یاد ہے؟ اور کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا شمار اطاعت گزاروں میں ہوگا یا روگردانی کرنے والوں میں؟ لیکن اتنی گہرائی میں جا کر کون سوچتا ہے؟ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ احادیث پر نظر ڈالے یا سورہ نساء کو ہی سمجھ کر پڑھ لے؟ کیا ہمیں یاد ہے کہ آج سے 10 سال قبل ایک ڈکٹیٹر کے دور میں مختارہ مائی کو برہنہ کر کے گھمایا گیا تھا، اور اب اس جمہوری دور حکومت میں بھی اسی مظفر گڑھ میں پھر ایک عورت کو برہنہ حالت میں سڑکوں پر پھرایا گیا ہے۔ ہم لوگ اس بات پر شور مچاتے ہیں کہ عورت کو چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، لیکن عورت کو ننگا کر کے سڑکوں پر گھمایا جائے تو ہماری زبانوں پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ تعلیم نسواں کے خلاف گلا پھاڑ پھاڑ کر چیختے ہیں، پتہ نہیں مظفر گڑھ جیسے واقعات پر ان کی آواز گھٹ کیوں جاتی ہے۔ لیکن غنیمت یہ ہے کہ اس دور میں ماروی میمن جیسی خاتون سیاسی رہنما موجود ہیں جو حقوق نسواں کے لیے عملی جدوجہد کرتی رہی ہیں۔ ماروی میمن نے کاف لیگ کی قیادت سے اختلافات پر اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کرنے والی ہیں، لیکن آج ماروی نے مسلم لیگ نون کی ٹیم جوائن کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اسی پر سب سے پہلے بات کرنے کے لیے ہم چلیں گے اسلام آباد، جہاں سے ہمیں جوائن کری ہیں ماروی میمن صاحبہ خود۔ ماروی میمن صاحبہ بہت بہت شکریہ، آج آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے کہوں گی رہنما پی ایم ایل نون۔ آپ کیسی ہیں؟ یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ جو ڈیسیشن آپ نے لیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں جو چینج کی بات آپ نے کی تھی وہ چینج یہاں پر مل پائے گا؟ ایبسولوٹلی، اور صرف اسی لیے کیا کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ریئل چینج ہوگی۔ ریئل چینج کا مطلب یہ ہے کہ کھوکھلی باتیں نہیں، بنیادی طور پہ وہ ساری پالیسیز جو اس قیادت کو اور اس ناٹ جسٹ ٹاپ قیادت کو پاکستان مسلم لیگ نواز کی، بٹ جو ان کی سینئر قیادت کو ان کو احساس ہے کہ سارے پروونسز میں کیا کیا آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز چل رہے ہیں اور کس طرح سے ان کی ریزولوشن کی ضرورت ہے تاکہ یہ فیڈریشن بچ سکے۔ تو یہ ایک وہ واحد پارٹی ہے جو سیکھ چکی ہے اپنے جو ہے پرانی غلطیوں سے، اور جو لوگ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ واپس جا کے وہی غلطیاں ہوپفلی نہیں کرتے۔ تو یہ مجھے اور کہیں یہ عزم نظر نہیں آیا۔ یہ ایک بہت بنیادی ایشو ہے، اس نے بہت زیادہ نقصان دیا ہے پاکستان کی سیاست کو۔ اس کے علاوہ جہاں تک جو جمہوریت کا تعلق ہے، قربانیاں اس پارٹی میں بہت زیادہ کارکن ہیں، سینئر کارکن ہیں اور جونیئر کارکن ہیں، کارکن ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، ان کو احساس ہے، جوڈیشری کا احساس ہے، رول آف لا کا احساس ہے۔ یہ کوئی ایسے برگر کارکن نہیں ہے، یہ ریئل کارکن ہے۔ سو کافی چیزیں تھیں۔ پروونشل اٹانومی پہ میری بہت لمبی چوڑی ڈسکشنز ہوئیں پالیسیز پہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائز کہ بڑی ڈیٹیلڈ نالج کے ساتھ اور بڑے وزڈم کے ساتھ جو ہے پالیسیز پہ نہ صرف ریزالو تھا ٹو ایکچولی موو فارورڈ، بٹ آلسو عملی طریقے سے کافی پروونسز خود بھی وزٹ کیے ہوئے تھے، چاہے وہ عطا آباد کا ایشو ہو، 3 دفعہ میاں نواز شریف وہاں گئے، کوئی اور نیشنل لیڈر وہاں نہیں گیا، چاہے وہ سندھ کے ایشوز ہوں، آپ بلوچستان کی طرف دیکھیں اور یا کے پی۔ سو اٹ واز اے کمپلیٹ پیکج۔ مجھے بڑا ٹائم لگا، میں نے 8 مہینے لگائے اس ڈیسیزن میں۔ میں نے کافی دوسری پارٹیز بھی دیکھی اور میں نے انڈیپینڈنٹ جانے کا بھی سوچا، لیکن میں نے سوچا کہ انڈیپینڈنٹ جانے سے وہ میسو چینج جس کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ اوکے ماروی، آپ کے نزدیک کریکٹ ڈیسیشن ہے، لیکن اس ڈیسیشن پر آتے آتے آپ کو بہت وقت لگا، اس کے بعد بہت چیمگوئیاں تھیں کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر رہی ہیں، پھر بڑے بڑے بینرز لگے کہ کسی اور کے ساتھ آپ اپنی ایک آزاد پارٹی کے ساتھ سامنے آئیں گی، اس کے بعد آپ نے نون لیگ کا انتخاب کیا، تو نون لیگ ظاہر ہے آپ کی پہلی چوائس نہیں ہے، یہ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گی؟ آئی تھنک نون لیگ کی دعوت پہلے دن سے تھی، جس دن میں نے ریزائن کیا، آپ کو یاد ہے جون 2011، اس وقت سے یہ آپشن تھا سامنے، اینڈ اس وقت سے میری ان کی جو سینئر قیادت ہے ان کے ساتھ جو ہے اچھی خاصی رابطے بھی تھے، اور ساری جو پیشن گوئیاں تھیں وہ تھوڑی کھوکھلی نکلی۔ اب ان کو اٹس ٹائم ٹو پٹ دوز لیکن ماروی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سارے ڈیمونسٹریشن جن میں نے حصہ لیا، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کا ذکر کیا ہے سنا، جو سارے ڈیمونسٹریشن جس میں میں نے حصہ لیا، جن لیبرز کے ساتھ میں نے کام کیا، ان ساروں کی امیدیں اسی میں ہیں کہ ان کا جو ہے آگے بہتر
بہتر ان کے اوپر ریزولوشن ہو سکے. مجھے آج جتنے بھی میسیجز آئے ہیں ان سارے لوگوں سے آئے ہیں جن کے کام پھنسے ہوئے ہیں اس وقت, اور وہ سمجھتے ہیں یہی وہ جماعت ہے جو آنسر کر سکے گی ان کے مسئلے جو ہیں ریزالو کر سکے گی. تو میں نے اگر ڈیسیشن لیا ان سارے ڈسکریمنیٹڈ لوگوں کے لیے لیا ہے, ڈرائنگ روم کرٹکس کے لیے نہیں لیا ہے. اچھا, ڈرائنگ روم کرٹکس سے اگر ہم نیوز روم کرٹکس کی بات کر لیں تو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سندھ میں ایک امپورٹنٹ پوسٹ ملے گی, پلس آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو ریزرو سیٹ بھی ملنی چاہیے اور جنرل سیٹ پر لڑنے کا حق بھی ملنا چاہیے. جنرل سیٹ سے اگر آپ ہار گئی تو ریزرو سیٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی. از دس ٹرو؟ میری کوئی ڈیمانڈز نہیں ہے اور میری ایسی کوئی ایشوز نہیں ہے. جو بھی قیادت کا فیصلہ ہوگا اور جس ڈائریکشن میں وہ مجھے جو ہے ٹاسک دیں گے, میرا کام ہے اس کارکن کے میں وہاں کام کروں. تو اگر کسی ڈائریکشن میں وہ مجھے کام دیتے ہیں تو وہ ایک ٹاسک ہوگی اور وہ میں نے کرنا ہی کرنا ہوگا. سو یہ پیشن گوئیاں کرنا کہ کوئی عہدہ مل رہا ہے, میں نے تو صاف کہہ دیا کہ مجھے ٹائٹلز کی ضرورت نہیں. دیکھیں, سب سے پہلے میں ہی تھی جس نے MNA کا ٹائٹل ٹھکرایا تھا. تو اس وقت تو کسی کو یہ باتیں یاد آئی تھنک لوگ بھول جاتے ہیں. اور جب میں نے MNA کا ٹائٹل ٹھکرایا تھا تو میں نے کسی اور پارٹی کے لیے نہیں ٹھکرایا تھا کہ میں ایک پارٹی سے چھلانگ لگا کے دوسری پارٹی میں چلے جاؤں. میں نے ایز اے میٹر آف پرنسپل ٹھکرایا تھا. میں 8 مہینے بیٹھی رہی اور میں دیکھتی رہی کہ کون سی پارٹی بہتر رہے گی ان سارے ایشوز پہ فارورڈ موومنٹ چینج لانے میں. تو ادھر تو سچ ایسے کوئی ایشوز نہیں ہے, لیکن جو بھی ٹاسک ملے گی جی وہ پارٹی قیادت سے ملے گی اور وہ میں ڈیفینیٹلی کروں گی, وہ چاہے سندھ میں ہو چاہے پورے پاکستان میں ہو. لیکن کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے, صرف کام اور کام. اچھا ماروی, آپ نے کہا کہ آپ نے MNA کی سیٹ کو ٹھکرا دیا, آپ ممبر نیشنل اسمبلی تھیں, آپ نے وہ ٹھکرا دیا. اب یہ جو بات ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں ٹھکراتی تو یو کوڈ لوز اٹ بیکاز دیر ور ویمن اسمبلنگ اگینسٹ یو, اور وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ پنجاب سے نامینیٹ ہو کر آئی ہیں سامنے, حالانکہ آپ کو سندھ سے آنا چاہیے. بڑی کھوکھلی باتیں. یہ پہلے سال میں کچھ عورتوں نے کیس کیا تھا اور وہ کیس ہار گئی تھیں, تو یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ تو بعد میں 3 سال بعد یہی باتیں کرنا یوزلیس ہے, کیونکہ یہ کیسز فائٹ آؤٹ بھی ہو چکے تھے. وہ لوز اس لیے کر گئی تھی کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی کوئی اس میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہوا تھا اور یہ ٹوٹلی کانسٹیٹیوشنل کام تھا. تو وہ دے ہیڈ لاسٹ دا کیسز ان دا فرسٹ ایئر, سو دس ڈزنٹ ایون اسٹینڈ اینی گراؤنڈ. اچھا یہ بتا دیجیے گا, جو علی قاضی صاحب ہیں جن کے ساتھ آپ مل کر پارٹی بھی بنا رہی تھی, کیا ان کی رضا یا ان کی بھی مرضی یا ان کی ایڈوائس یا ان کی سجیشن شامل ہے کہ آپ نون لیگ کو جوائن کریں؟ علی قاضی صاحب کے ساتھ میں کوئی پارٹی نہیں بنا رہی تھی, ہم ایک موومنٹ کر رہے تھے, بہت امپورٹنٹ موومنٹ کر رہے تھے, اور وہ موومنٹ تھی تبدیلی کی سندھ کے اندر. میں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو میں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ اب میں اس موومنٹ کو تھوڑا ایک قدم آگے لے کے جانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ وہ موومنٹ اب عملی طریقے سے ایک لوگوں کو پلیٹ فارم ملے جو ایک سیاسی پلیٹ فارم ہو, اور اس سیاسی پلیٹ فارم میں لوگ آ کے الیکشنز لڑیں اور اس تبدیلی کے لیے کام کریں سندھ میں. تو مجھے تو آج ماشاءاللہ بڑی کالز آئی ہیں اسی موومنٹ کے جو ہے کارکنوں سے کہ دے آر ویری ایکسائٹیڈ کہ ہاں ان کو ایک پلیٹ فارم ملے گا. تو علی قاضی صاحب کے ساتھ بڑی اچھی موومنٹ چلی اینڈ اٹ واز اے ویری گڈ 32 days. ہم سب نے بہت سیکھا اور ہم نے یہی سیکھا کہ عوام کو چینج کی ضرورت ہے. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نواز وہ چینج لا سکتی ہے کیونکہ ان کی کمٹمنٹ ہے, اور ان کی کمٹمنٹ بہت جلد سندھ کی عوام کو نظر آئے گی آن مین ایشوز فیسنگ سندھ, جو کہ پہلے جو ہے کسی بڑی جماعت نے نہیں وہاں ظاہر کیے. کافی بڑے ایشوز ہیں سندھ کے جن پہ کافی کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اور یہ وہ جماعت ہے جو کلیئرٹی لے کے آئے گی. ماروی, عوام کو چینج کی ضرورت ہے, آپ کو کام کی ضرورت ہے, اور نون لیگ کو اس وقت سندھ میں ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے. سو اٹس اے کوئڈ پرو کو. ہاں دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ مجھے جو بھی ٹاسک دی جائے گی, صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر گلگت بلتستان کی طرف چلیں یا بلوچستان کی طرف چلیں یا کسی بھی ایشو کی طرف چلیں, انرجی کے ایشو کی طرف چلیں, ہم ہر ڈائریکشن میں کام کریں گے. ہماری ایکسپرٹیز جہاں بھی پارٹی کو ضرورت ہوگی ہم وہاں اپنی ایکسپرٹیز بالکل وہاں یوز کریں گے. ٹھیک ہے ماروی, لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کیونکہ یہ نون لیگ کے ناقدین بھی کہتے ہیں کچھ اس میں سچائی بھی ہوگی, بہت سارے ایسی جگہ ہیں, بہت ساری ایسی پوسٹ ہیں جن پر صرف فیملی ممبرز کو رکھا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ڈائنسٹک پالیٹکس کا ود ان دا PMLN. اس سے وہ ڈیفر بھی کریں گے, اس کے لیے وہ ریزننگ بھی دیں گے, لیکن ایک مسئلہ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے اگینسٹ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, اس وقت جہاں تک ڈائنسٹک پالیٹکس کا تعلق ہے, ایک قیادت ہے جو بیٹھی ہے اور عوام کے ووٹوں سے بیٹھی ہے. ہم چاہتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف صاحب ہوں,
तभी मियां नवाज शरीफ साहब PMLN के कायद हैं, और इसी तरह से जो ओहदों पे लोग बैठे उनके ओहदों की जो है इलेक्शन भी हो रही है। कल कल लाहौर ही में, आज मैं लाहौर में हूँ, कल सुबह पंजाब में पंजाब के काउंसिल की इलेक्शंस हो रही हैं। तो इस जमात में तो इलेक्शंस भी हो रहे हैं, और यहाँ कोई पुराने और नए कारकुन आपस में लड़ नहीं रहे, बड़े खुशउस्लूबी से इलेक्शंस हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि मेरिट ही की वजह से मैंने इनको जो है चुना, क्योंकि इन्होंने पॉलिसीज पे इनकी डेप्थ थी, उन्होंने सुनी आवाज। मुझे एक चीज की बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि जो काम मैं अकेले नहीं कर सकी 8 महीनों में, वो इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नेशनल प्लेटफॉर्म है, वो चेंज इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म के जरिए हर प्रोविंस में लेके आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मारवी मेमन साहबा, गुड लक टू यू ऑन योर न्यू, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मारवी मेमन साहबा की आपने एक्सक्लूसिव गुफ्तगू सुनी, हमने कोशिश की कि हम उनसे सारे सवाल पूछ सकें, स्पेशली जो अब हमारे फेसबुक पर भी आ रहे हैं, बहुत सारे नाकदीन हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड भी हैं, लेकिन मारवी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट न्यू वेंचर्स। इस पर हमने बात की। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की। आज उन्होंने कहा है कि माफी मांग लें चौधरी बरादरान, तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, और हम ख्याल के साथ भी क्या होगा इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।